अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारत ने आबी जारियत कागजी कार्रवाई से बढ़ाकर अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। दरियाई झेलम पर सलाला और बगलियार डैम्स की मदद से पानी रोकना शुरू कर दिया है। महकमा अनहार के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसेक थी, जो आज कम होकर सिर्फ 10,800 क्यूसेक रह गई है। इरसा की एडवाइजरी कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि भारत की जानिब से पानी रोकने से खरीफ सीजन के लिए मजमूई तौर पर 21% पानी की कमी का सामना रहेगा। भारत खुलेआम आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारतीय सरकारी न्यूज एजेंसी ANI ने पाकिस्तान का पानी रोकने की बाकायदा फुटेजेस जारी की हैं, जबकि गोदी मीडिया इस अमल पर शादियाने बजा रहा है। हालांकि पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि किसी भी किस्म की आबी जारियत ऐलाने जंग तस्वुर होगी। कौमी कमेटी के एलामिया में भी इसी अज़म का इयादा किया गया था और इस पर हुकूमत, इदारे और ऑपोजिशन सब एक पेज पर है। तुमने मोदी को इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। अगर उसकी कोई बुनियाद भी रखी गई, एक ईंट भी रखी गई उस पानी की डाइवर्जन के अंदर, हम पहला स्ट्राइक, पहला अटैक, पहला डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, लीथल, डेंजरसली करेंगे। पाक भारत स्टैंड ऑफ पर इन कैमरा ब्रीफिंग। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सियासी हलकों की जानिब से निहायत गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिरे से शिरकत ही नहीं की, जबकि 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब, दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने वाले जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब, वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, दीगर वफाकी वज़रा जिनमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब समेत बेशतर सियासी कायदीन ने इस ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जराए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दावतनामा रात मौसूल हुआ, 3 बजे रात के करीब बताया जा रहा है कि मौसूल हुआ ये दावतनामा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब जबकि कहते हैं कि सिंताज मुआहिदे पर APC बुलाई जाए, ना कि सादा ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करना भी एक एक्ट ऑफ वार है, उस पे उनको बुलाना चाहिए था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रादर देन सिंपल ब्रीफिंग, इसलिए नहीं। आज कौमी असम्बली इजलास में पाक भारत कशीदगी पर हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भारत की आबी जारियत के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया, लेकिन ऑपोजिशन इजलास की कार्रवाई से गैर मुतमईन भी नजर आई। मौलाना फजल रहमान साहब का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि ऐवान में कोई भी जिम्मेदार शख्सियत मौजूद नहीं। इस मुश्किल वक्त में ना कोई संजीदगी नजर आ रही है और ना ही हुकूमत तवज्जो दे रही है। मौलाना साहब समेत JUIFA के तमाम अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। PTI की मौजूदा क़यादत को साबका PTI रहनुमाओं की तरफ से शदीद तनकीद का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब गुज़िश्ता रात की गई एक ट्विटर स्पेस एक्स स्पेस पर अपनी गुफ्तगू की वजह से काफ़ी तनकीद का सामना कर रहे हैं। राजा साहब ने ट्विटर स्पेस में अपेरेंटली कहा कि लोगों की अदम शिरकत के बायस जो 2 एहतजाज थे गुज़िश्ता साल के, एक 5 अक्टूबर और दूसरा 26 नवंबर का, वो कामयाब नहीं हो सके और इसीलिए इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हुई। राजा साहब की गुफ्तगू को मायूस कुन करार देते हुए फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पुराने दोस्तों को आगे बढ़कर हिकमत अमली बनाना होगी। मौजूदा क़यादत ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने मौजूदा क़यादत को चैलेंज करते हुए कहा कि खुद एहतजाज करें या फिर मुझे 9 मई तक चार्ज दे दें, मैं आपको दिखाऊंगा कि लाहौर या इस्लामाबाद में सबसे बड़े एहतजाज की क़यादत कैसे की जाती है। दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब की सरबराही में आज तहरीक इत्तेहाद पाकिस्तान का इजलास हुआ और इजलास के का जो 16 नुकाती कौमी एजेंडा था वो भी जारी कर दिया गया, जिसके चीदा नुकात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके नए आज़ाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे। मौजूदा हुकूमत की तरफ से की गई 26वीं आईनी तरमीम और कानून साजी को ख़त्म किया जाए। बुनियादी आईनी हुकूक, आज़ादी इजहार राय, सूबों में पानी की बराबर तकसीम, सूबाई खुद मुख्तारी, जबरी गुमशुदगियों का खात्मा, तमाम सियासी कैदियों बशमूल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिहा किया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत को संजीदा लेते हुए ट्रांसफर और पोस्टिंग वापस ली जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि 7 तारीख को हम पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं, ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस होगी और नेशनल एजेंडा पेश किया जाएगा। तमाम तबकात के लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हों। प्रोग्राम में 7 तारीख को
ہم چاہ رہے ہیں پنجاب جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں یا انڈیویجولز ہیں، پرسنالٹیز ہیں یا مختلف مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، ان کو ہم بلا رہے ہیں. نیشنل ایجنڈا جو ہم ادھر بھی رکھیں گے، اور اگر وہ کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کو پورا کرنا ہے یا اس کو کریکٹ کرنا ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کریں گے. اور ناظرین، پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سلمان صاحب، جہاں ایک طرف قومی اسمبلی میں آج پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے اور بھارت کی جانب سے جو یونیلیٹرل موو ہے باقاعدہ طور پہ پانی بند کر دینا، اس پر آج مذمتی قرارداد جو ہے متفقہ طور پر آج منظور بھی ہوئی ہے. لیکن گزشتہ روز ایک ریاستی بریفنگ ہوئی جس کے میں تمام سیاسی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن تھی، ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. انویٹیشنز بھیجے گئے، لیکن ان کو جواز حکومت کو یہ کہنے کا مل گیا کہ آپ لوگ بوائیکاٹ کے زون سے باہر نہیں آتے. کیوں بوائیکاٹ کیا گیا آپ کی جماعت کی جانب سے؟ دیکھیں، وہ بریفنگ جو تھی کون کر رہا تھا؟ ایک تو ہمیں اس پہ اعتراض تھا، دوسرا ہمارا یہ بالکل کنسسٹنٹ موقف ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں بالکل بے معنی ہیں. جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے، ان کو لایا نہیں جاتا، وہ جب تک اس تمام عمل میں شامل نہیں ہوتے، تو آپ جو بھی بات کر رہے ہیں یہ ایک مصنوعی نظام کے تحت ہے. تو اس مصنوعی نظام کو کوئی حق حاصل نہیں ہے قوم کی تقدیر کے بڑے فیصلے کرنے کا. تو ہمارا یہ تقاضا رہے گا کہ اس نوعیت کے اہم ترین جو معاملات ہیں ان میں پاکستان کے جو حقیقی نمائندے ہیں اور جو پاکستان کا حقیقی لیڈر ہے، سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کی شمولیت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی ٹھیک ہے، آپ نے کچھ سنانا ہے، کوئی بات کرنی ہے سنا دیجئے. کوئی فیصلے تو وہاں ہونے نہیں تھے، وہاں صرف ایک یک طرفہ بریفنگ تھی، وہ ہم اخبار میں پڑھ لیں گے، ہم نے پڑھ لی. تو اس سے زیادہ تو اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اہمیت تب ہوتی اگر واقعتاً قوم کے لیڈر شامل ہوتے اس تمام عمل میں اور ان کو شامل کر کے کوئی فیصلے لیے جانے ہوتے. بٹ سلمان صاحب، حکومت تو اے پی سی بلانے کے حوالے سے بھی سنجیدہ نہیں نظر آتی. وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی پیرول پہ رہائی کا کوئی امکان بھی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. اے پی سی کی حوالے سے تو بالکل آؤٹ رائٹلی میرے ہی پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی ریجیکٹ کر چکے یہ بات. وزیر اطلاعات نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سو اب آگے پاکستان تحریک انصاف پر کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ نظر سے گزر جہاں پر آپ کہتے ہیں آپ کو امید ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا امکان ہے، وہ کن گراؤنڈز پہ پھر آپ کو ایک امید نظر آ رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، امید تو یہ ہے نا کہ قانون اور آئین کی کچھ نہ کچھ بالادستی ہوگی. اگر بالکل نہیں ہوتی تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. خان صاحب کے مقدمات جو ہیں وہ بالکل اختتام تک پہنچ چکے ہیں. ان کی اپیلیں بیلیں اگلے ہفتے میں بھی لگی ہوئی ہیں. تو بالکل یہ ممکن ہے کہ ان کو عدالت سے انصاف ملے اور وہ رہا ہوں. لیکن اگر اے پی سی کے حوالے سے یہ موقف ہے یا یہ رویہ ہے کہ بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ فارم 47 کی جو پارلیمان ہے یا جو اس کی کمیٹیاں ہیں وہی ملک کی تقدیر کے فیصلے کریں گی، تو پھر یہ ایک غیر سنجیدہ طرز عمل ہے. سنجیدہ، محب وطن، ملک کا درد رکھنے والا طرز عمل تو یہی ہوگا کہ آپ حقیقت کو مانیں. آپ مانیں کہ پاکستان کی عوام عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے. عمران خان ہی پاکستانی قوم کا نمائندہ ہے اور اس کے بغیر جو فیصلے آپ کریں گے وہ قومی فیصلے نہیں ہوں گے. بٹ سلمان صاحب، آج آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ قومی اسمبلی میں جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، جو متفقہ طور پہ پاس ہوئی ہے، وہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی. مولانا صاحب نے جہاں پر ایک طرف واک آؤٹ کیا تھا آج اسمبلی سے، آپ کی جماعت کے لیڈرز اس وقت موجود تھے، انہوں نے واک آؤٹ نہیں کیا تھا. سو اس کو کیا سمجھا جائے؟ اور عامر ڈوگر صاحب کی میں گفتگو سن رہی تھی ایک پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام پارلیمنٹیرینز کی طرف سے ایک پیغام گیا ہے اور جو ہمارے دشمن ہیں اس کو ایک بڑا رائٹلی ایک پیغام بھیجا گیا تھرو دس ریزولوشن. بٹ سائملٹینیسلی عمر ایوب خان صاحب بھی ٹویٹ کر کے بتا رہے تھے کہ آج سیریسنس کا عالم یہ تھا کہ ٹریجری بینچز جو ہے وہ خالی نظر آئیں، جس پہ کیبنٹ ممبرز تک نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک انتہائی سنجیدہ جماعت ہے، محب وطن جماعت ہے. جہاں ایک پیغام بھیجنا تھا ریزولوشن کی شکل میں وہاں موجود تھے. لیکن بریفنگ کا کیا مطلب ہے کہ ایک وزیر اطلاعات جو خود ہم کہتے ہیں کوئی استحقاق نہیں رکھتا، اس حکومت کا وزیر اطلاعات جو استحقاق نہیں رکھتی، اس کی گفتگو سننے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن ایک پیغام اگر ہم نے بھیجنا ہے بھارت کو یکجہتی کا تو اس میں ضرور ہم شامل ہوں گے.
بٹ سلمان صاحب لائک آئی آسکڈ مولانا صاحب نے واک آؤٹ کیا تھا, آپ کی پارٹی واک آؤٹ بھی کر سکتی تھی, تو اس کے کیونکہ سوال اب اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے سائڈ کیوں نہیں کیا مولانا صاحب کے ساتھ؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ سائٹ کریں. میں نے عرض کر دیا کہ یہاں مقصد جو تھا وہ دشمن کو ایک پیغام بھیجنا تھا, تو وہ پیغام ہم نے بھیج دیا, اس میں ہم شامل ہوئے. حکومت اگر غیر سنجیدہ تھی تو وہ آپ کے سامنے بالکل بات آ گئی کہ ٹریجری بینچز کی کیا حالت تھی. مولانا نے کیوں واک آؤٹ کیا میں نہیں جانتا. رائٹ. سلمان صاحب میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی آپ سے, گزشتہ روز ٹویٹر ایک اسپیس کنڈکٹ ہوئی تھی, اور آئی ووڈ وانٹ یو ٹو کلیریفائی, اینڈ ایون اف یو وانٹ ٹو آپ اس کو ذرا اس کی وضاحت ضرور کیجیے, کیونکہ آپ کی گفتگو بڑی زیر تنقید آئی اس اسپیس کے بعد, جہاں پر 26 نومبر کا احتجاج ہو اور 4 اکتوبر کا احتجاج کی کال, اس کی ناکامی کے حوالے سے آپ نے کچھ اس میں گفتگو کی, اینڈ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لوگوں کی عدم شرکت کے باعث احتجاج کامیاب نہ ہو سکے اور اس لیے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوئی. آپ نے ایسی بات کہی تھی؟ نہیں, یہ نہیں کہا, بالکل نہیں, بالکل ایسا نہیں کہا. میرا صرف یہ کہنا تھا کہ یہ بڑے احتجاج تھے, لیکن آئندہ ہمیں اس سے بڑا احتجاج چاہیے. ہم نے نظام کو بدلنا ہے اس ملک کے, جو جبر کا نظام ہے, جو فسطائیت کا نظام ہے, اس نظام کو ہم نے گرانا ہے, اور اس نظام کو گرانے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی قومی ایک جد و جہد چاہیے. قومیں انقلاب لاتی ہیں, صرف سیاسی ورکر انقلاب نہیں لاتے. تو میری یہ گزارش تھی کہ یہ بہت بڑے ایونٹ تھے, 4 اکتوبر کا ہو, 26 نومبر کا ہو, 24 سے 26 نومبر کا, لیکن آئندہ ہمیں ایک ملک گیر قسم کی تحریک چلانی ہے جس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہوں, ہر معاشرتی طبقے کے لوگ موجود ہوں, کسان ہوں, مزدور ہوں. تو ہم نے اور محنت کرنی ہے. تو میری صرف یہ گزارش تھی, اس کو ایک رنگ دینا ہے, دے دیا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں لوگ بھی نکلے تھے اور ورکرز بھی نکلے تھے سلمان صاحب؟ نکلے تھے, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اس سے بھی بڑی تعداد میں آئندہ نکلیں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ وہ کم تعداد میں نکلے, اس سے بڑی تعداد ضروری ہے, تاکہ ایک انقلاب جس کی اس قوم کو اب ضرورت ہے وہ ہم برپا کر سکیں. بٹ سلمان صاحب جو ٹارگٹ تھا آپ لوگ کے لیے, تو ٹارگٹ اس وقت اصولی طور پہ تو عمران خان صاحب اور دیگر جو لیڈران اس وقت جیل میں ہیں, جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, ان کی رہائی ہے, جو کور فوکس ہے آپ لوگ کا, جو آپ سے سپورٹرز بھی سوال کرتے ہیں. وہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہو سکے ان دونوں بار. ورکرز بھی مایوس ہوا کیونکہ ان کی خیال میں قیادت جو ہے وہ مسنگ تھی, کوئی لیڈ کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. قیادت نے ان کو مایوس اس حد تک کیا کہ گنڈاپور صاحب کی طرف اگر وہ دیکھ رہے تھے تو گنڈاپور صاحب جو ہے وہ موقع پر پہنچ کے پھر وہ چلے جاتے تھے. سو ٹارگٹس آپ کے خیال میں کیوں نہیں اچیو ہو پائے؟ دیکھیں, یہ تو ڈیٹیلز ہیں, آپ جزیات میں پڑھ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک میں واقعتاً جبر کے نظام کو بدلنا ہے. 77 سال سے 78 سال سے اس ملک میں وہ قوتیں جو غیر جمہوری ہیں, جو عدلیہ پر حاوی ہوتی ہیں, عدلیہ کی آزادی کو سلب کرتی ہیں, وہ اس ملک پہ ایک طرح سے اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں. جب تک ہم ان قوتوں کو پیچھے نہیں دھکیلیں گے اپنے جائز آئینی دائرے میں, اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے. عوام کے لیڈران جیل جاتے رہیں گے, کبھی ان کے ساتھ لمبے عرصے کی جیل ہوگی, کبھی ان سے اقتدار چھینا جائے گا عوام کی خواہش کے برخلاف. اس تمام عمل کو اگر ہم نے روکنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک عوامی انقلاب چاہیے. مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس ملک کی جو اندرونی سیاسی حیت ہے اس کو تبدیل کرنا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل مظاہرے کرتے رہیں گے, مظاہرے بہت ضروری ہیں. ہم نے اپنی جو سیاسی جو ہمارا جو بیانیہ ہے اس کو بیان کرتے رہنا ہے, لیکن اصل مقصد جو ہے وہ نظام کی تبدیلی ہے, اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس کا ایک سنگ میل ہوگی. لیکن ہم نے آگے بڑھ کر اس ملک کو واقعتاً جمہوری ملک بنانا ہے. یہ میری گزارش تھی. اگر اس کو کوئی اور رنگ کسی دوست نے دیا ہے تو یہ ان کی مرضی. پر سلمان صاحب, اب تو تنقید کیونکہ جب کی جا رہی تھی تو اس میں یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پرانی قیادت کو شاید حکمت عملی کے حوالے سے, کہ موجودہ قیادت حکمت عملی تاحال اب تک نہیں لے کر آ پا رہی ہے سامنے, سو پرانی قیادت کو آ جانا چاہیے. بٹ آپ کے خیال میں ری گین کیسے ہوگا وہ مومنٹم, لوگوں کو کیسے موبلائز کریں گے, اور جو پلان ہے وہ اس میں اب کتنے مزید مشکلات یا مراحل ہیں جس کے بعد پلان منظر عام پر آئے گا؟ دیکھیں, آپ کو یہ علم ہے کہ اس وقت ملک میں کیا حالات ہیں. گولی چلی ہے, نہتے شہریوں کو مارا گیا ہے,
घरों को तोड़ा गया है, बाहर निकलने पर पाबंदी है, जो एक बुनियादी आइनी हक है सड़क पे चलने का। लॉन्ग मार्च एक आइनी हक है, हमारी तारीख इससे मुरतब हुई है। अंग्रेज़ के दौर में भी लॉन्ग मार्च होते थे। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आज आपको गिरफ्तार कर लिया है। तो हम इसके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत कर रहे हैं। हमने एक तहरीक की शक्ल दी है, तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए एक इत्तेहाद बनाया है। उसकी एक APC परसों मुनक्किद होगी, उसके बाद मज़ीद जलसे होंगे। हम किसानों में जा रहे हैं, हम हारियों मज़दूरों के पास जा रहे हैं। तो हम पूरे माशरे को दावत दे रहे हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम दाई का रोल अदा करें। ये ऐसा मामला नहीं है कि एक दिन आपने कोई इवेंट मुनक्किद करना है और उसके बाद बात ख़त्म हो जानी है। ये एक मुसलसल अमल है, माशरे की मैं समझता हूँ और सियासी निज़ाम की नई साख्त के लिए। तो ये हम करते रहेंगे, ये अमल चलता रहेगा और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को सही मानों में एक जमहूरी फलाही मुमलिकत बनाएंगे। और खान साहब की रिहाई मुझे बहुत दूर नज़र नहीं आती। खान साहब के बग़ैर ये तमाम निज़ाम जो है मसनूई है और इस मसनूई निज़ाम को बिलाखिर गिरना है। और अगर इस मसनूई निज़ाम की जगह एक हकीकी निज़ाम आना है तो खान साहब को जेल से बाहर आना होगा। सलमान साहब, आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक हमें शामिल करनी है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।